السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وہادینا ومرشدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام الآخر، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام الآخر، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقی، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، عید الفطر کا آج دن ہے اور اس کے ہم نے شرکت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ عید کی خوشیوں کو ہمارے لیے مبارک بنائے۔ مسجد نور میں نماز عید کا ٹائم 8 بجے ہے، انشاءاللہ تعالی 8 بجے نماز عید جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ اس سے پہلے چند گزارشات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس دنیا کے اندر ہم کو بھیجا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ اس دنیا میں 2 گروہ ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے نیکوکار، ایک کو کہا جاتا ہے بد کردار۔ نیکوکار کا مطلب اچھائی کرنے والے، نیک کام کرنے والے، اور بد کردار کا مطلب ہے نافرمانی اور گناہ والا کام کرنے والے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے دونوں کے بارے میں بیان کر دیا کہ نیکوکاروں کا کیا ٹھکانہ ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات نے بیان کر دیا جو بد کردار ہیں ان کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی کی جگہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کی جگہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تابعدار اور فرمانبردار بندوں کے لیے جو جگہ رکھی ہے اس کو کہا جاتا ہے جنت، اور اللہ رب العزت کی ذات نے نافرمانوں کا جو ٹھکانہ جو ان کے لیے سزا کی جگہ رکھی ہے
اس کا نام ہے دوزخ۔ مرنے کے بعد جس آدمی کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جس کا ٹھکانہ جنت بن گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو آدمی دوزخ کے اندر چلا گیا وہ آدمی ناکام ہو گیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ نیکوکار جو ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں گے، نیکوکار جو ہوں گے وہ جنت کے اندر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں والی جگہ ہے، اور اللہ ان بندوں کو وہ ٹھکانہ دیں گے جن سے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ راضی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں ان کے بارے میں کہہ دیا کہ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، ان کو دوزخ میں پھینکا جائے گا اور ان کو آگ کے اندر جلایا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کے بارے میں بیان کر دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے دوسری جگہ پر یہ ارشاد فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو آگ سے بچا لیا گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اس کو جنت مل گئی، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا ہے۔ جنت کن لوگوں کا ٹھکانہ ہے؟ بعض لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے گارنٹی کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں اور میں اس بات کے بارے میں ضامن ہوں، جو آدمی یہ کام کرے گا اللہ رب العزت کی ذات اس کو جنت میں ٹھکانہ عنایت فرمائیں گی۔ جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے اور یہ دنیا کا نظام اور سلسلہ ختم ہوگا اور آخرت کا سلسلہ شروع ہوگا، تو پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ میں نے اپنی دنیا کو کس طرح اور کس جگہ پر کھپایا اور میں نے اس کو لگایا ہے۔ اگر اس نے اچھے کاموں کے اندر اپنی دنیا کو خرچ کیا تو خوش ہوگا، اگر اس نے گناہ والے اور نافرمانی والے جو کام ہیں اپنی دنیا کو اس کے اندر لگایا تو اس وقت حسرت ہوگی اور افسوس ہوگا، اور اس وقت وہ دکھ کرے گا، ہائے میں نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آقا یہ فرما دیں کہ فلاں آدمی کے لیے جنت ہے تو ان کا فرمانا کافی ہے۔ آقا یہ فرما دیں کہ فلاں آدمی کامیاب ہے، ان کا فرمانا ہی کافی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 3 لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، کہا میں اس بات کا ضامن ہوں اور میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات ان کو جنت عنایت فرمائیں گے۔ ایک کے بارے میں کہا کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں ضامن ہوں اللہ تعالیٰ جنت کے کنارے اس آدمی کو ٹھکانہ دیں گے اور محل دیں گے۔ اور ایک کے بارے میں کہا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ کی ذات جنت کے درمیان جو ہے وہ ٹھکانہ دے گی۔ اور ایک آدمی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا زعیم ببیت فی اعلی جنہ، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر اعلیٰ جگہ پر محل دیں گے اور مقام دیں گے اور ٹھکانہ دیں گے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا۔ اگر وہ گارنٹی کا لفظ نہ بھی بولتے تو ان کا کہنا ہی گارنٹی ہے، اس لیے کہ آپ مصدوق ہیں۔ مصدوق اس کو کہا جاتا ہے جس کے دشمن بھی ان کو سمجھیں کہ یہ سچے ہیں اور یہ سچ بولنے والے ہیں۔ آقائے دو جہاں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں ضامن ہوں اللہ تعالیٰ جنت کے کنارے اس کو ٹھکانہ دیں گے۔
پہلے شخص کے بارے میں یہ فرمایا من ترک المراعی و ان کان محقا، جو جھگڑے کو اور لڑائی کو چھوڑ دیتا ہے اگرچہ وہ حق پر ہوتا ہے۔ آپس میں جو جھگڑے اور لڑائیاں ہیں رشتہ داروں اور قرابت داروں کے اندر، بہن بھائیوں کے اندر، عزیز و اقربا کے اندر اور دوست اور احباب کے اندر، آدمی حق پر ہوتے ہوئے ذرا پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جھگڑے والی بات کو اور لڑائی والی بات کو نہیں اختیار کرتا اور اپنے آپ کو جھگڑے سے اور لڑائی سے بچا لیتا ہے۔ جھگڑے اور لڑائی سے اپنے کو بچانے والا در حقیقت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پاس جو ہے وہ جگہ عنایت فرمائیں گے اور محل عنایت فرمائیں گے۔ آنکھیں بند ہوں گی تو سب سے اعلیٰ مقام اور جگہ جو ہے وہ جنت ہے، سب سے بہتر جگہ اور جنت ہے۔ جنت کے اندر وہ کچھ ہے جو کچھ انسان اپنے دل کے اندر خواہش کرے گا، اور جو چیزیں انسان چاہتا ہے اس دنیا کے اندر لیکن کسی انسان کو نہیں ملتی ہیں، وہ چیزیں وہاں پر میسر ہوں گی۔ ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی خوشی، ہمیشہ کی زندگی یہ جنت کے اندر ملے گی۔ نہ کبھی آدمی بوڑھا ہوگا، نہ کبھی آدمی بیمار ہوگا، اور نہ بھی کبھی پریشان ہوگا، اور نہ ہی کبھی کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہوگا۔ نہ موت کا ڈر ہے، نہ بیماری کا آنا ہے، نہ جوانی کا جانا ہے، اور ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ رہنا ہے۔ اس ٹھکانے کا نام ہے جنت۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں ٹاؤن اور فلاں کالونی بڑی اچھی ہے، محلوں سے نکل کر ان ٹاؤنوں کے اندر اور ان جگہوں پر اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ آؤ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ٹھکانہ کن لوگوں کے بارے میں بتایا، اور جنت میں ٹھکانہ کن لوگوں کو ملے گا، اور جنت کے ٹھکانے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ضامن ہیں۔ حدیث پاک کے اندر یہ تین چیزوں کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گارنٹی دی ہے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے اور حدیث مبارکہ ہے۔ مجھے تلاش کے باوجود کسی اور حدیث مبارکہ کے اندر ایک ہی جگہ پر، ایک ہی مقام پر اتنے سارے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی کے ساتھ جنتی ہونا اور گارنٹی کے ساتھ جنت کا ملنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد نہیں فرمایا ہے۔ ذرا سے پیچھے ہٹ جاؤ، کہتے ہیں ڈٹ جائیں گے، بعض جگہ ہٹ جانا ہے، جہاں جھگڑے کی بات ہے وہاں اپنے کو ہٹا لینا ہے، ہٹ جانا ہے۔ بہن بھائیوں کے مسئلے میں اور عزیز و اقربا کے مسئلے میں اور رشتہ داروں کے مسئلے میں جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے اپنے کو پیچھے ہٹا لیتا ہے، محلے داروں میں، مارکیٹوں میں، عزیز و اقربا کے اندر، دوست احباب کے اندر جو آدمی حق پر ہوتا ہے اور حق پر ہونے کے باوجود وہ آدمی اپنے کو پیچھے ہٹا لیتا ہے اور جھگڑے سے اپنے کو بچا لیتا ہے اور لڑائی سے اپنے کو بچا لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل نصیب فرمائیں گے اور جنت کے اندر ٹھکانہ نصیب فرمائیں گے۔ آج ہم بدلے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بدلہ لینے کی اگرچہ گنجائش ہوگی لیکن درجہ اور رتبہ اور مقام معاف کرنے کے اندر ہے، اور فضیلت درگزر کرنے کے اندر ہے، اور فضیلت جو ہے وہ لڑائی سے ہٹ جانے کے اندر ہے، اور فضیلت جو ہے وہ پیچھے ہٹ جانے کے اندر ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا کون ہے جو آگے بڑھتا ہے عید کے اس اجتماع میں آقا کے فرمان کو سنا، اور کون ہے جو آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے
میں نے اپنے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور میں نے اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس پر یقین کرتے ہوئے اور میں اپنے آپ کو جنت کا سائل سمجھتے ہوئے اور محتاج اور فقیر سمجھتے ہوئے میں اپنے حق کو اس دنیا کے اندر صرف اس لیے چھوڑتا ہوں کہ اللہ کی ذات مجھے جنت کے اندر محل دے دے۔ اور یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کو جنت میں محل نصیب فرمائے گی۔ فرمایا من ترک المرائی، جو چھوڑ دیتا ہے جھگڑے کو لیکن اگرچہ وہ حق پر ہے، وہ ان کان محقا، اگرچہ وہ حق پر ہے۔ یہ جولی کس چیز کے لیے بھائی؟ مسجد کے لیے۔ یہ جولی مسجد کے لیے ہے، صدقہ فطر کے لیے بھی جولی ہوگی، مدرسہ اشرف روم کے لیے آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد کی جولی ہے، مسجد نور کے لیے۔ میں آپ سے کیا گزارش کر رہا تھا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، جو حق پر ہوتے ہوئے اپنے کو پیچھے ہٹا لیتا ہے، حق پر ہوتے ہوئے اپنے کو جھگڑے سے بچا لیتا ہے، حق پر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو الجاؤ سے بچا لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کو جنت کے اندر محل نصیب فرمائیں گے۔ پھر آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ببیت فی وسط الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے درمیان محل دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر گارنٹی دیتا ہوں اور میں اس کا ضامن ہوں کہ اللہ کی ذات اس کو جنت میں محل نصیب فرمائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا من ترک الکذب وان کان مازحا، جو آدمی جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے اگرچہ وہ مذاق کے رنگ کے اندر ہو۔ آپ نے سنا کہ جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا ان صدق ینجی والکذب یہلک، سچائی کے اندر نجات ہے اور جھوٹ آدمی کو تباہ کرنے والا اور جھوٹ آدمی کو برباد کرنے والا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ کر دو۔ جو آدمی سچائی کو اختیار کرتا ہے تاجر آدمی ہے، دیانتداری کو اختیار کرتا ہے تاجر آدمی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اس تاجر کو کل قیامت کے دن شہداء اور صلحاء اور انبیاء کے ساتھ اٹھائیں گے، جو سچائی بولنے والا، دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ کاروبار کرنے والا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد قرآن مجید کے اندر ہے کہ جھوٹ کو چھوڑ، بت پرستی کو چھوڑ دو اور لوگوں جھوٹ کو چھوڑ دو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جھوٹ کے چھوڑنے کے بارے میں ارشاد فرمایا اور سچائی کو اختیار کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کو جنت کے درمیان جو ہے وہ جگہ عنایت فرمائے گی۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من ترک الکذب، جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، وہ ان کان مازحا، اگرچہ مذاق کے رنگ کے اندر جھوٹ کیوں نہ ہو۔ ایک ہے آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا، صدقہ فطر، یہ جولی جو ہے یہ صدقہ فطر کے لیے ہے۔ صدقہ فطر کم از کم فی آدمی 300 روپیہ ہے، آدمی زیادہ 500 روپیہ بھی دے سکتا ہے، لیکن کم از کم 300 روپیہ اپنی طرف سے
اپنے بچوں کی طرف سے، چھوٹے بچوں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے صدقہ فطر یہ فرائض میں سے، عید کے احکامات میں سے ایک حکم اور عید کے واجبات میں سے ایک واجب اور فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اس کا عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے اور اس میں زیادہ اجر والی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی اعلی جنہ، میں گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اعلیٰ جگہ پر اس کو محل دیں گے اور مقام دیں گے اور ٹھکانہ دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمانا کہ من حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لیتا ہے، اچھے اخلاق والا، اچھی عادات والا۔ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ بڑوں کا احترام کرنا۔ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ نرم گفتگو کرنا۔ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آنا۔ اچھے آداب کیا ہیں؟ اپنے والدین کی تابعداری کرنا۔ اور اچھے اخلاق کیا ہیں؟ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا، اس کو اچھے اخلاق میں سے کہا جاتا ہے۔ اور مسلمانوں میں اور کہا کہ افضل ترین عمل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر جو افضل ترین عمل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن خلق ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اللہ کی ذات نے آپ کو خلق عظیم کے ساتھ نوازا ہے اور اعلیٰ اخلاق کے ساتھ نوازا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ میرے بھائی، عید کا پیغام جھگڑوں سے اپنے کو بچانا ہے۔ عید کا پیغام جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت ہوئی، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ عید کا پیغام جو آقا دو جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت ہوئی، اس کے اندر یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدخلقی سے بچانا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ نعمتوں والی جگہ جس کا نام جنت ہے وہ عنایت فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، جو گنہگار اور نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کے اندر پھینکیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بچا لے۔ اور پھر فرمایا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے دوسری آیت مبارکہ کے اندر فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا، وہ ادخل الجنہ، اور اس کو جنت مل گئی، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر تیسری آیت مبارکہ کے اندر جو تلاوت ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تزکیے سے مراد اس نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا۔ قد افلح من تزکا، تو کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے رب کو یاد کیا نماز عید کی طرف آتے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیرات کی تلاوت کے ساتھ اپنے گھر سے نکلا اور اپنے اللہ کی بڑائی کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی زبان سے عیدگاہ کی طرف اور نماز عید کی طرف آتا ہے۔ کہا کہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور فصلہ، پھر عیدگاہ میں آ کر نماز کو ادا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، لوگو تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو اور اس کو ترجیح دیتے ہو، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے حالانکہ ہے کیا، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا کب ختم ہو جائے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں،
لیکن قیامت جب شروع ہوگی تو پھر اس کی انتہا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس کے بعد موت پر موت آ جائے گی، اور اس کے بعد کسی کے لیے پھر موت نہیں ہے۔ بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، قرآن کہتا ہے یہ پہلی کتابوں کے اندر اور پہلے اوراق کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم کے سپاروں کے اندر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے اندر اس بات کا تذکرہ تھا کیا کہ قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور آخرت کی زندگی یہ بہتر بھی ہے اور آخرت کی زندگی زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ جو حدیث پاک جو تلاوت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے ثواب کی نیت کے ساتھ اور آداب کو لحاظ رکھتے ہوئے اس نے روزے رکھے، فرمایا قرآن حدیث پاک کے اندر اللہ رب العزت کی ذات اس کے گزشتہ سارے کے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت کی ذات معاف فرما دیتی ہے۔ روزے دار عیدگاہ کے اندر آتے ہیں اور راستوں کے اندر فرشتے ان کو سلام کہتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں تمہیں مبارک ہو، اور تمہارے لیے اللہ کی ذات نے جنت کو خوبصورت بنا دیا اور مزین کر دیا ہے۔ تم نے روزے رکھے اور تم نے اللہ کا فریضہ نماز کو ادا کیا، اللہ کی ذات نے تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہارے لیے ٹھکانہ جو ہے وہ جنت بنا دیا ہے۔ میرے بھائی، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ماؤں بہنوں، رمضان المبارک کے اندر جن اچھے اعمال کا اہتمام شروع ہوا، عیدگاہ کے اندر اللہ کے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کا اہتمام کریں گے اچھے کاموں کا، اور ہم اپنے آپ کو برے کاموں سے اور بری باتوں سے انشاءاللہ تعالی ہم بچائیں گے۔ نماز کی پابندی ہوگی، اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت ہوگی اور ذکر و اذکار ہوگا، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ نافرمانی اور گناہ والی زندگی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے آج کا دن، عید والا دن مبارک بنائے، ہر شر سے اور ہر شریر سے اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اور پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جنگوں کا خاتمہ کر دے، مریضوں کو صحت دے دے، رکے ہوئے ہمارے عزیز اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستوں کو کھول دے، اور پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ امن کا گہوارہ بنا دے۔ جو امن کے دشمن ہیں اللہ ان کو اپنے ملکوں کے اندر ذلیل اور خوار کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ناکامی کو عام کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو عزت نصیب فرمائے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صفوں کو درست فرما لیں۔